جواد نقوی، جن کو میں نے ایک نیا نام دیا ہے جواد نقوی عرف دخیل الدین، یعنی دین میں دخل کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں شوکت آبدی۔ آج میں امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ میں آیا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے، اور وہ مسئلہ ہے جناب مختار سے ریلیٹڈ۔ اور اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے ساتھ اس تنظیم کے سیکرٹری جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں یہاں کے اساتذہ ہیں۔ اب اس مسئلے میں اب ایک بہت بڑا اجتماع جو علماء نے کیا یہاں پر، بہت بڑا اجتماع، کہ ایک ایسی چیز کو پیش کیا، ایک ایسا نقطہ پیش کیا جو شیعت کے لیے خطرناک ہے۔ اسی تنظیم کے سربراہ نے اپنی اس کانفرنس میں ایک بات کی کہ شیعوں کے پاس کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ واہ واہ، ہمارے یہاں کوئی صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ کتب اصول اربعہ بھی سب کوئی کسی کتاب کے لیے ہم آرا عقیدہ وہ نہیں کہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی کتب ہے وہ سب کلیکشن ہے، وہ سلیکشن نہیں ہے۔ اگر شیعہ کے پاس کوئی صحیح حدیث کی کتاب نہیں ہے تو پھر تو آپ کی بہت سی چیزیں رد ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کی غدیر بھی تو حدیث سے نکلا ہے، کربلا کی روایتیں بھی تو حدیثوں میں آئی ہیں، روایتوں میں آئی ہے۔ اگر شیعہ کے پاس کوئی بھی کتاب صحیح نہیں ہے، مستند نہیں ہے، تو پھر تو ساری شیعت کی بنیادیں آپ ہلا دیتے ہو۔ یہ تو آپ دشمن کو موقع دے رہے ہو۔ آپ کا یہ جملہ تو دوسرے لے لیں گے، اپنے استعمال کریں گے۔ دیکھو، شیعہ عالم کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی کتاب مستند نہیں ہے۔ ایران میں جو وہ سسٹم ہے صدا و سیما جسے کہتے ہیں وہاں کی زبان میں، جی، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بھی خاص طور سے مذہبی اور دینی جو پروگرام آتے ہیں تو اس کے لیے وہاں سے منظوری ہوتی ہے، اور باقاعدہ یعنی علماء کی اور محققین کی ٹیم ہوتی ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے کہ جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ تاریخی حوالے سے کس حد تک صحیح اور مستند ہے۔ اگر کہیں بیچ میں اعتراض ہوتا ہے یا اشکال ہوتا ہے تو اس کو رفع اور دفع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو جناب مختار کا سیریل بنا، اگر صرف یہ فلم کے عنوان سے ہوتا ہے، ایک سیریل کے عنوان، جو ہندوستان میں بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہ ہوتا۔ لیکن جب اس کے پیچھے ایک بہت بڑے محقق اور پوری ایک ٹیم ہے محققین کی، تو اس میں جو اس وقت ایران میں تاریخ داں ہیں، جو محقق مانے جاتے ہیں، آغا رسول جعفریان، ان کی تحقیق کی بنیاد پر یہ سیریل بنا ہے۔ اور وہ اس کے سیریل کے آخر میں جہاں پہ سب اداکاروں کے نام دیے جاتے ہیں، رول جن نے ادا کیا ہے، وہیں پہ ان ساری کتابوں کی فہرست بھی دی جاتی ہے۔ اب ایک اور چیز بڑی جالب ہے، انٹرسٹنگ ہے، جو ان علماء نے اپنی کانفرنس اور اپنے اس میں نشست میں بیان کی۔ ایک طرف کہا کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، شیعہ کے پاس کوئی صحیح حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ دوسری طرف کہا کہ ایران میں جو ٹیلی ویژن سیریل بنا ہے مختار ثقفی کے نام پر، یہ مستند ہے۔ اب اس سے جالب اور ہے کہ یہ تنظیم، اس نے کبھی ولایت فقیہ کو قبول نہیں کیا، اس نے کبھی رہبری کو قبول نہیں کیا، لیکن ایران کا سیریل قبول ہے۔ ایران کی ولایت قبول نہیں ہے، ایران کا ٹی وی سیریل قبول ہے۔ کیوں قبول ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء نے تائید کی ہے اس ڈرامے کی، اس سیریل کی۔ تو 80 مجتہد نے تائید کی ہے رہبر کی، وہ کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں یہ استاد محترم نے کیوں چھیڑا اس کو۔ مجھے ایک بات بتائے، سمپل سی لاجیکل بات ہے، اگر مختار ثقفی کو صحیح ثابت کر لے یا نہیں غلط ثابت کر دے، اس سے استاد محترم کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے؟ غلط ثابت کرنے سے کوئی ایوارڈ ملنا، کیا فائدہ ہے؟ کیوں اس موضوع کو اٹھایا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایسے کئی مختار ہمارے درمیان موجود ہیں، ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو مختار اور سلیمان ابن سورت خزائی کی طرح لڑ رہی ہے آپس میں، لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے، یہ ساری موجود ہے ہمارے درمیان۔ جب تک یہ تجزیہ اور تحلیل نہیں کریں گے ہم، بہت سے چہرے جن کے اوپر نقاب پڑے دینداری کے، وہ نہیں اٹھیں گے۔
بتاؤں یہ ہوا کیا ایکچولی، یہ ماجرا، یہ کیوں یہاں سے یہ چیز اٹھی ہے. یہ موضوع انٹرنیٹ پہ پہلے اٹھایا گیا. کب اٹھایا گیا آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ الہ آباد سے ایک جرنلسٹ نے اس موضوع کو اٹھایا ایک کلپ بنا کر. یہ جرنلسٹ وہ ہے جو کسی ٹی وی چینل کے اوپر بھی ہے اور فلموں کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ بندہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دینداری شخصیت نہیں ہے، سیاسی شخصیت. یہ دوسرا خود ایک مختار ہے، یہ اس طرح کی شخصیت ہے. یہ ماجرا کب اٹھایا؟ جب الہ آباد کا نام بدلا. الہ آباد اللہ ہے، اللہ آباد ہے، اللہ کے نام سے شہر ہے. وہ الہ آباد کو بدل کے پراگریاج یا اس طرح سے کچھ کیا انہوں نے. اس کے بعد استاد محترم نے اپنے جمعہ کے خطبے میں اس بات کو ذکر کیا، اس کا ذکر کیا جمعہ کے خطبے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری تشخص، تمہاری آئیڈینٹیٹیز کو مٹا رہے. ایک شہر جس کا نام اللہ کے نام پہ اسے بدل دیا، اب اجمیر کو بدل کے کچھ اور کر دیا، کسی اور جہاں جہاں مسلمانی نام ہے سب کو بدل دو تاکہ مسلمانی تشخص ختم ہو جائے. اس مسئلے کو استاد نے اٹھایا جمعہ کے خطبے میں، اور اسی ہفتے میں یہ کلپ الہ آباد سے نکلتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کون ہے، اس کے کس کے پیٹ میں درد ہوا ہے. ٹارگٹ وہ استاد کی فکر ہے، وہ تفکر ہے، وہ جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ بصیرت جو جوانوں کو مل رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں.